اس مقدس مہینے کی حرمت اور اس کی عظمت سے کون مسلمان ہے جو ناواقف ہو؟ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کو پوری امت مسلمہ کے لیے سال بھر کے گناہوں کے کفارے کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنایا ہے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رجب کا چاند دیکھ کر یہ دعا فرمایا کرتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دیجئے، یعنی ہماری عمر اتنی کر دیجئے کہ ہم اپنی زندگی میں رمضان پالیں۔ تو وہ مہینہ آنے والا ہے اور اللہ تبارک و تعالی کی رحمتوں کی گھٹائیں برسنے والی ہیں۔ اس کی پہلے سے کچھ تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہر سال آتا ہے اور گزر جاتا ہے، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اس رمضان کے ایک ایک لمحے سے، اس کی ایک ایک ساعت سے صحیح فائدہ اٹھائیں، کیونکہ آدمی غفلت کی حالت میں مہینہ شروع کر دیتا ہے اور باتیں آج سے کل پر اور کل سے پرسوں پر ٹلتی چلی جاتی ہیں۔ اس لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ شروع ہی سے، رمضان شروع ہونے سے پہلے آدمی اس کی تیاری کرے۔ یہ مہینہ یوں تو روزوں کا مہینہ ہے، رات کے وقت میں تراویح اس میں سنت مؤکدہ قرار دی گئی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ یہ پورا کا پورا مہینہ در حقیقت مسلمانوں کو ایک نئی زندگی دینے والا مہینہ ہے۔ 11 مہینے تک ہم لوگ اپنی دنیاوی مصروفیات میں لگے رہتے ہیں اور ان مصروفیات کی وجہ سے بسا اوقات ہم پر غفلت طاری ہوتی رہتی ہے اور اللہ جل جلالہ کے ساتھ جو مضبوط تعلق ہونا چاہیے تھا وہ کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس واسطے اللہ تبارک و تعالی نے یہ مہینہ اس غرض کے لیے بنایا ہے کہ جو لوگ سال کے 11 مہینوں میں اللہ تبارک و تعالی کے تعلق سے دور چلے گئے ہیں، ان کو اس مہینے میں قریب لایا جائے اور اللہ تبارک و تعالی کی محبت، اس کی خشیت، اس کا تعلق، اس میں اضافہ ہو۔ اور در حقیقت یہ مہینہ اس لیے بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ اگر غور سے دیکھا جائے تو یہ ایک ٹریننگ کورس ہے جس سے ہر مسلمان کو گزارا جاتا ہے۔ یہ ایک تربیت کا زمانہ ہے، یہ اپنی روح کو بالیدگی، اپنی روح کو تازگی دینے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کو متوجہ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مضبوط تعلق قائم کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ اس بات کا مہینہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچنے کی عادت ڈالے اور اس کی تربیت حاصل کرے۔ روزہ بذات خود بہت عظیم عبادت ہے، لیکن اس کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ انسان کو اپنی نفسانی خواہشات پر قابو پانے کی عادت پڑے۔ اسی لیے قرآن کریم نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو۔ تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ آدمی کے دل میں کوئی غلط خواہش پیدا ہو رہی ہے، غلط جذبہ پیدا ہو رہا ہے، دل میں
برائی کی امنگ پیدا ہو رہی ہے، برائی کا میلان پیدا ہو رہا ہے، لیکن آدمی اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو مد نظر رکھ کر اپنی اس خواہش کو دبا دے، اپنی اس خواہش کو کچل دے، اللہ کے لیے کچل دے۔ اس کا نام ہے تقوی، کہ دل میں خواہش پیدا ہو رہی ہے کہ میں اپنی نگاہ کو غلط استعمال کروں اور اس کے ذریعے کوئی گناہ کی چیز دیکھوں، لیکن آدمی یہ سوچتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ تبارک و تعالی مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک نقل و حرکت اس کی نگاہ میں ہے، اور کل کو مجھے اپنی ایک ایک نقل و حرکت کا جواب بھی دینا ہے۔ من یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ایک ذرے کے برابر بھی اگر میں نے کوئی گناہ کیا تو مجھے آخرت میں اس کا جواب دینا ہوگا۔ یہ سوچ کر آدمی اپنی نگاہ کو روک لے۔ دل میں جھوٹ بولنے کا، غیبت کرنے کا داعیہ پیدا ہو رہا ہے، مجلس جمی ہوئی ہے اور جمی ہوئی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے اور میرا بھی دل چاہ رہا ہے کہ میں بھی اس کے اندر کوئی حصہ ڈالوں، لیکن آدمی اس وقت اللہ تبارک و تعالی کی عظمت کو، اس کی خشیت کو، اس کے جلال کو دل میں لا کر اپنے آپ کو اس سے روک لے، تو یہ تقوی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے روزے تم پر اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو، کیونکہ روزے کے ذریعے تقوی کی تربیت دی جاتی ہے۔ وہ اس طرح کہ ہر مسلمان جب روزہ رکھ لیتا ہے اور ارادہ کر لیا کہ آج میرا روزہ ہے، جس کے معنی یہ کہ مغرب کے وقت تک میں نہ کچھ کھاؤں گا، نہ پیوں گا، نہ اپنی جائز خواہشات جو بیوی کے ساتھ پوری کرنا حلال ہوتا ہے وہ بھی میں نہیں کروں گا، یہ ارادہ انسان نے کر لیا۔ جب روزہ رکھ لیا تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ہوتا کہ جو بھوک کی شدت کی وجہ سے یا پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑ دے۔ بھوک لگی ہوئی ہے، کھانا موجود ہے، اس کی خوشبو آ رہی ہے، اس کو کھانے کو دل چاہ رہا ہے، لیکن چونکہ روزہ رکھ لیا ہے تو اس وجہ سے آدمی سوچتا ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس حالت میں میں کھانا میرے لیے جائز نہیں، صبر کرو، شام تک صبر کرو، جب شام ہوگی اور یہ کھانا حلال ہو جائے گا پھر کھاؤں گا۔ تو یہ جو انسان اپنی بھوک کی خواہش کو روک رہا ہے، اس لیے روک رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے اور روزہ توڑنا بہت سخت گناہ ہے، اس کا کفارہ بھی بہت زبردست ہے، اس واسطے آدمی رک گیا باوجود بھوک ہونے کے۔ گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی پڑ رہی ہے اور حلق میں کانٹے پڑے ہوئے ہیں، سامنے ٹھنڈا پانی موجود ہے، کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اس کے باوجود کوئی مسلمان اس بھوک، اس پیاس کی شدت کی وجہ سے روزہ توڑنے پر آمادہ نہیں ہوگا۔ بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اگر کسی مسلمان کو لاکھوں روپے کی پیشکش کر دی جائے کہ تم یہ لاکھ روپے دیں گے اور روزہ توڑ دو، تو بھی کوئی مسلمان گوارا نہیں کرے گا کہ میں روزہ توڑ دوں۔ یہ چیز جو اس کو کھانے سے روک رہی ہے، پینے سے روک رہی ہے، یہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمت و جلال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت، اس کے حکم کا احترام، یہ چیز ہے جو اس کو ان خواہشات پر عمل کرنے سے روک رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ہم نے اس لیے فرض کیا ہے تاکہ تمہارے اندر یہ تقوی کی تربیت حاصل ہو تمہیں، کہ جس طرح تم نے شدید بھوک کی وجہ سے روزہ کھانا چھوڑ دیا تھا، باوجود شدید بھوک کے تم نے روزے کی وجہ سے کھانا چھوڑ دیا تھا، باوجود شدید پیاس کے تم نے روزے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر پینا چھوڑ دیا تھا، پانی پینا چھوڑ دیا تھا، اسی طرح ہر گناہ کا حال ہے کہ تقاضا تو
عام حالات میں بھی گناہ کا ہوتا ہے، دل میں شوق بھی پیدا ہوتا ہے، امنگ بھی آتی ہے، اور دل میں زور سے تقاضا بھی پیدا ہوتا ہے، داعیہ بھی پیدا ہوتا ہے، دل مچلتا ہے کسی گناہ کے کرنے کے لیے۔ لیکن جس طرح تم روزے کے اندر اس خواہش کو ہمارے لیے، میرے لیے دبا دیتے ہو، کچل دیتے ہو اور گناہ کا ارتکاب نہیں کرتے، اسی طرح یہ عادت تمہیں پڑنی چاہیے اپنی عام زندگی کے اندر بھی، کہ عام زندگی میں بھی جب تمہارا دل کسی گناہ کے لیے مچلے تو تم اس کو اللہ کی خاطر اس کو دبا دو، اور اس پر عمل کرنے کے بجائے اللہ